اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے رزاق اور رازق ہونے کے تذکرے سے پہلے یا بعد میں کچھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چند نیکیوں کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا گیا تھا، چند نیکیاں اور ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق اور رزاق ہونے کے تذکرے میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے تقوی کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ کے تقوی کو یعنی اللہ رب العالمین کے لیے متقی بننا، اس چیز کو لازم اور ملزوم رکھ لیا جائے اپنی زندگی میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین رازق ہے اور رزاق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی لازم پکڑ لے گا، یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے گا اور اللہ کے حکموں کو کرنے لگے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، کہیں پھنس نہیں سکتا، دنیا کے تنگ سے تنگ راستے کے لیے اللہ رب العالمین راستے کھول دے گا۔ ویجعل لہ مخرجا، پھر آگے کیا فرمایا؟ اور کیا ثمرہ ملے گا اور کیا پھل ملے گا تقوی کا؟ وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق دے گا، اسے عطا کرے گا، من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے جس جگہ کا اسے گمان نہیں ہوگا، جس جگہ سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کا رزق آئے گا۔ تو اللہ نے اپنے رزق کا تذکرہ کہاں کیا ہے؟ اپنے رازق کے رزق کا تذکرہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی کو لازم پکڑے گا جب۔ تو اللہ کو رازق اور رزاق تسلیم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے تقوی کو لازم پکڑ لیا جائے، تبھی تو ہم اللہ کے رازق اور رزاقیت کے شان کو دیکھ پائیں گے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ تقوی کو لازم پکڑنا ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر دینا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایمان کی اور اعمال صالحہ کے ثواب کو بھی اپنے رازق اور رزاق ہونے کے تذکرے میں ذکر فرمایا ہے۔ ایمان کا جو ثواب ہے اور عمل صالح یعنی نیکیوں کا جو ثواب ہے، اجر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لائے، ایمان ہو گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں بھی کی، نیک اعمال بھی انجام دیے، لہم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے، اور بہترین رزق ہے۔ تو اللہ نے رزق کا تذکرہ یہاں پر کس طور پہ کیا ہے؟ ایمان اور نیکیوں کے ثواب کے طور پر کیا، وہ بھی مغفرت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان کا ثواب اور اعمال صالحہ نیکیوں کے ثواب اور اجر کا جب ذکر فرمایا تو اپنے رازق اور رزاق ہونے کا ذکر فرمایا۔ تو یہ ہے رزاق اور رازق۔ اسی طرح آپ دیکھیے جب اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام بلا علم کی، کسی نے حلال اور حرام کی بات کہی، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام، تو بغیر علم کے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کی مذمت میں جب اللہ رب العالمین نے اس کی قرآن حکیم میں اس کی مذمت بیان کی، یعنی اسے اچھا نہیں سمجھا، تو اس ضمن میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اپنے رازق اور رزاق ہونے کا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من حرم، کون کس نے حرام قرار دے دیا ہے، زینت اللہ، اللہ کے اس زینت کے سامان کو، خوبصورتی کے سامان کو، التی اخرج لعبادی، جس سامان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکال کے رکھا ہے، یعنی جو حلال پاکیزہ رزق ہے اور حلال چیزیں ہیں، تو اس کو کس نے حرام قرار دے دیا؟ یہ کس کا حق ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اس رزق کو بھی کس نے حرام قرار دے دیا ہے؟ اس پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے بطور رزق رکھا ہے انسانوں کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے اوپر کچھ رزق حرام کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے لیکن حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر، نہیں استعمال کریں گے، نہیں کھائیں گے، وہ نہیں پئیں گے، کسی وجہ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یوں ہی زہد میں آ کر رہبانیت اختیار کر کی یا دیگر وجہ سے فرمایا کہ یہ کوئی حرام نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے رزق کے تذکرے میں اس کا ذکر فرمایا کہ جو بلا علم کی کسی چیز کو حرام کا حلال کرتا ہے وہ صحیح ہے نہیں، وہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق اتار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق اتار رکھا ہے، فجعلتم منه حراما وحلالا، تو تم میں سے کچھ تم کیا کرتے ہو اس میں سے کچھ کو حرام کر لیتے ہو، کچھ کو حلال کر لیتے ہو، تم کر لیتے ہو، تو تمہارا کام نہیں ہے یہ، اللہ رب العالمین حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والا ہے، تم نہیں ہو، رزق اس نے اتارا ہے، وہ رازق ہے، تو وہی بتائے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اپنے طور پہ تم نہیں کر سکتی، یہ کسی مخلوق کو حق نہیں دیا گیا حلال اور حرام کرنے کا، یہ حق صرف اس کا ہے جو رازق اور رزاق ہے، جس نے دیا ہے، تو یہ تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد ایک آخری نیکی کا ذکر اللہ رب العالمین نے جو کیا ہے وہ ہے کہ رزق حلال کی طلب میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے رازق اور رزاق ہونے کا تذکرہ کیا تو وہ یہ کہا ہے کہ تم رزق حلال کی طلب میں کوشش کرو، حرام رزق کی طرف مت جاؤ، آسان راستہ مت اختیار کرو، بلکہ حلال جو رزق ہے اس کی طلب، اس کی جستجو، اس کی تلاش میں کوشش کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اور زمین میں بھی رزق پھیلا دیے ہیں، لہذا تم زمین کے راستے کو چلو، یعنی اسباب اختیار کرو، محنت کرو، کمائی کے ذرائع تلاش کرو، روزگار تلاش کرو، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اسی کا دیا ہوا رزق کھاؤ، یعنی اللہ رب العالمین کے رازق اور رزاق ہونے کو تسلیم کر کے اسی کا دیا ہوا رزق کھاؤ، جہاں بھی تم رزق کھاؤ گے، جہاں بھی تمہارا روزگار ہوگا وہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ آج انسان پر کس جگہ کا ہوتا ہے اور رزق پتہ نہیں لینے کے لیے کس جگہ چاہتا ہے، ہاں آپ دیکھیے کہاں رہتا ہے اور کتنی کروڑوں میلوں کے فاصلے میں جا کر اس کا رزق رکھا ہوتا ہے، وہاں سے وہ رزق لے کر آتا ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو اس دنیا میں اور اس کا رزق کھاؤ۔ لوگوں نے تو باندھ رکھا ہے، حدیں مقرر کر رکھی ہے، اللہ نے کہا کوئی حد نہیں ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، آخر میں فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک آیت کو، ایک چیز کو یاد رکھو، وہ یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دنیا میں کہیں بھی رزق کی تلاش میں تم پھیل پڑے ہوگے، کہیں بھی چلے گئے ہوگے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہوگا، لیکن یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر پھر جانا ہے۔ جس رازق کا رزق لینے تم گئے تھے کہیں، لیکن لوٹ کر بھی کہاں جاؤ گے، پھر وہیں اٹھائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی جانب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کتنی نیکی اللہ رب العالمین نے جو ذکر کی ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، حکم دیا ہے، ابھارا ہے، وہ سب رزاق اور اپنے رزاق اور رازق ہونے کے ذکر میں یہ فرمایا ہے۔ یہ سب لازم ملزوم چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کے نام کے کچھ تقاضے ہوا کرتے جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کی معرفت حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں ان تقاضوں کو بھی جاننا ہوگا جو قرآن حکیم میں اس کے ضمن میں ذکر ہوئے ہیں، اس کے تذکرے میں آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ آیا۔ تو یہ سلسلہ ختم ہوا جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے رازق اور رزاق ہونے کے ذکر میں نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا جو رزق ہوتا ہے وہ ہے کیا چیز، کس چیز کو رزق اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بتایا ہے۔ ہم تو ایک رزق مال کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن رزق اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے رازق اور رزاق ہونے کو اور اچھی طرح سمجھ سکیں اور اچھے سے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کو ہمیں علم کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔